اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے سارے راستے بند کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی صحیح زندگی، عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح زندگی آج کوئی اپنا کر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے لیے شرط ہے میرے نبی پر ایمان لانا، اور اسلام کے لیے شرط ہے اللہ کے نبی کی ہر ادا کو اپنانا، ہر ادا۔ اب میرے دین کامل، میرے نبی کی ہر ادا کامل، کوئی چیز نہ چھوڑی جس کا حکم اللہ نے دیا ہو اور آقا مدنی نے اس کے کرنے کا طریقہ نہ بتایا ہو۔ قربان جائے کالی کملی والے پر، قربان جائے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر، قربان جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس نے اس امت کو پاؤں میں چپل پہننا بھی سکھا کر گئے۔ اے میرے امتی، میں تجھے بھکاری بنا کر نہیں جا رہا ہوں کہ لوگوں کے در در پر جا کر بھیک مانگو۔ کسی کی گندی زندگی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، کسی کی گندے کلچر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا۔ میں سب کچھ تمہیں دے کر جا رہا ہوں، کوئی چیز نہیں چھوڑی میرے نبی نے۔ جیسے قرآن محفوظ ہے، 1435 سال گزر گئے، قرآن کے زیر زبر میں فرق نہ آیا، قیامت تک کے فرق نہیں آئے گا۔ اللہ محافظ قرآن کا، خدا کی قسم 1435 سال گزر گئے، میرے نبی کے پاؤں میں چپل پہننے کے طریقے میں بھی فرق نہیں آیا۔ جب تک قرآن باقی ہے، آقا کی زندگی باقی ہے، جب تک قرآن محفوظ ہے، محمد عربی کی ہر ادا محفوظ ہے۔ کیوں؟ ایک قرآن ہے، ایک صاحب قرآن ہے، ایک قرآن ہے، اور ایک کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ اب یہ زندگی سے سودا نہ کرو، جڑتے ہوئے سورج کو سلام نہ کرو، ہر گندی زندگی کو دیکھ کر لال نہ ٹپکاؤ۔ آج کے نوجوان سے پوچھو کس کی زندگی تجھے اچھی لگتی ہے؟ وہ انسانوں کی جن کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور نہیں، یہ جانوروں سے بدتر ہے۔ ان جانوروں سے بدتر انسانوں کی گندی زندگی، آج انہیں دیکھ کر رال ٹپکے، اور اللہ کے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر، آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر، دھکے مار کر غیر کی گندی زندگی کو اپنائیں۔ کل اللہ کے نبی کو منہ دکھانا ہی نہیں دکھانا؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر میرے نبی نے پوچھ لیا، آقا مدنی نے پوچھ لیا، مجھ سے اچھی بھی کسی کی زندگی تھی؟ ارے کیا حق تھا تجھے دعویٰ محبت کا مجھ سے کرے، اپنے کو عاشق رسول میرا عاشق کہے، اور میری سنتوں کو ذبح کر کے غیروں کی گندی زندگی کو اپنائے؟ آئینے کے سامنے کھڑے رہ کر کبھی اپنے سے پوچھو کہ میں کیا دکھتا ہوں؟ سر کے بال دیکھو، چہرہ دیکھو، کپڑے دیکھو، ادائیں دیکھو، تو میرے دوست اندر کا ضمیر مرا نہ ہو تو کہے گا تو سب کچھ نظر آتا ہے، محمدی کہیں سے دکھائی نہیں دیتا۔ اور سب کچھ مر کر، سب کچھ لے کر کے جینا یہ عزت نہیں ہے، آقا کی غلامی کے ساتھ جینا یہ عزت اور بلندی ہے۔ کہ جو محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ نبی کی غلامی عزتوں کی بلندی ہے، اور نبی کے دامن کا چھوڑنا پستی اور ذلتوں کی انتہا ہے۔ کوئی زندگی قابل قبول نہیں، کوئی زندگی، کوئی زندگی، کوئی زندگی۔ نہ دیکھو دائیں، نہ دیکھو بائیں، نہ دیکھو آگے، نہ دیکھو پیچھے، دیکھنا ہے تو صرف آقا کی زندگی کو دیکھو۔ صحابہ سنت کو کہتے تھے ھذا سنت حبیبی، میں ان احمقوں کے لیے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے، چھوڑو۔ آج کا جوان کہے نہیں اپنا سکتا، لوگ کیا کہیں گے۔ آج کا بوڑھا کہے نہیں اپنا سکتا، لوگ کیا کہیں گے۔ آج کا تاجر کہتا ہے نہیں اپنا سکتا، لوگ کیا کہیں گے۔ آج کا مزدور کہتا ہے نہیں اپنا سکتا، لوگ کیا کہیں گے۔ میں پوچھتا ہوں بتاؤ، ابو طالب کو 42 سال کی خدمت کے بعد ایمان لانے نے جس چیز سے روکا وہ یہی بول تو تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج نبی سے محبت کا دعویٰ، نبی سے الفت کا دعویٰ، نبی سے عشق کا دعویٰ، سب کچھ کرنے کے بعد آج نبی کی سنتیں جو ذبح ہو رہی اسی وجہ سے تو ہو رہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کبھی یہ نہ پوچھا میرا رب کیا کہے گا، کبھی یہ نہ سوچا ہفتے میں 2 دن میرے اعمال حضور کی خدمت میں پیش ہوتے، میرے کرتوت دیکھ کر میرے نبی کے دل کا کیا حال ہوگا۔ صحابہ کا بچہ بچہ محمدی تھا، بچہ بچہ، تو ہماری پہچان ساری دنیا میں تھی۔
عقبہ ابن نافع الجزائر کے جنگل میں آواز لگا رہے ہیں، او جنگل کے جانوروں، جنگل خالی کرو، ہم اصحاب رسول ہیں۔ سارا جنگل خالی ہو رہا ہے، زبان حال سے وہ جانور کہہ رہے ہیں یہ نبی کے غلام آئے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ ہاں نبی کے غلام تو بنو۔ حضرت سفینہ شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ شیر دم ہلانے لگا، تم نبی کے غلام، ہم تمہارے غلام۔ دشت تو دشت، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب امت مقصد پر تھی ہر چیز ان کے تابع تھی، جب امت مقصد سے نکل گئی اپنے کام کو بھول گئی، اپنی زندگی کو بگاڑ دیا، اس کی اولاد بھی اس کے تابع نہیں ہے۔ آج مولوی صاحب سے دعا کراتا ہے حضرت کو تعویذ دے دو، اولاد قابو میں آ جائے، اپنی اولاد قابو میں نہ آ سکی، اپنی بیوی قابو میں نہ آ سکی، اپنے گھر کے افراد قابو میں نہ آ سکے، امت کو کیسے تم اپنے قریب کرو گے؟ اس لیے میرے بھائی دوستو، یہ نہیں کہ سن ایز یو لائک، ایز یو لائک، اچھی لگے تو لے لو، اچھی نہ لگے تو چھوڑ دو۔ میں قسم دے کر اس پورے مجمع سے پوچھتا ہوں، ایک فرد کھڑے رہ کر مجھے بتائے میرے نبی کی کون سی سنت اچھی نہیں ہے جسے چھوڑنا چاہیے؟ ایک بتاؤ، ایک کیا حق ہے جس نبی کی سنت کے بارے میں یقین ہے ساتھ تو زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، پھر اس سنت کو ذبح کر رہے ہو؟ دوستو رحم کرو، رحم اپنے اوپر رحم، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ اور صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹا ہے، اسے بھولا نہیں کہتے۔ معافی مانگو کہ اللہ، اے اللہ، اے میرے نبی، ہم نے تیرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، سب کے غلام بنے تیرے نہ بنے، سب کے دیوانے بنے تیرے نہ بنے، سب کے پیچھے دوڑے تیرے پیچھے نہ دوڑے، سب کو پکارا تجھے نہ پکارا، سب کی ادا پسند تیری ادا نہ پسند آئی۔ ہائے ہائے، مسلمان نبی کی ادا کو نہ پسند کرے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو سارا مجمع نیت کرتا ہے دوسری کہ اپنی زندگی کو سنت پر لانا ہے۔